حدیث پاک تلاوت کی ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے لگو تو کھانا کھانے سے پہلے تم اللہ کا نام لو، کھانا کھانے سے پہلے تم اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، اور فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور پھر فرمایا کہ برتن کے اس حصے سے کھاؤ جو تم سے قریب تر ہے، آگے ہاتھ بڑھا کر دوسری برتن کے دوسرے حصے سے مت کھاؤ۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے 3 آداب بیان فرمائے ہیں، جس میں پہلا ادب ہے بسم اللہ پڑھنا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانا شروع کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کرے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب بھی اس کو یاد آئے تو اس وقت وہ یہ الفاظ کہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اول میں بھی اللہ کا نام اور آخر میں بھی اللہ کا نام۔ ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ نہ تو اس گھر میں تمہارے لیے رہنے کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی کھانا کھانے کی کوئی گنجائش ہے، اس لیے کہ اس شخص نے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا نام لیا ہے اور کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام لیا ہے۔ اب اسی لیے نہ تو تم اس گھر کے اندر قیام کر سکتے ہو اور نہ ہی کھانا کھا سکتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے برعکس اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے رہنے کا انتظام ہو گیا ہے، اب تم اس گھر کے اندر رہ سکتے ہو۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے اس کا کھانے کا بندوبست بھی ہو گیا ہے، اب تم اس گھر میں رہ بھی سکتے ہو اور کھانا بھی کھا سکتے ہو۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب انسان گھر میں داخل ہو، بندہ گھر میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لے کر داخل ہو، اور دوسرا یہ کہ جب وہ کھانا کھانے لگے تو اس وقت وہ اللہ کا نام لے کر کھانا کھائے۔ 2 باتوں کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی کھانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے تھے تو ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم اس وقت تک کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہ فرماتے، اس وقت تک ہم کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک کے تحت علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چھوٹا اس وقت تک کھانا شروع نہ کرے جب تک کہ بڑا کھانے کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائے، یعنی بڑے کے کھانا شروع کرنے کا انتظار کرے، ادب کا تقاضا ہے۔ تو بہرحال تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں کے ساتھ شریک تھے، اور
اتنے میں ایک 9 عمر چھوٹی سی بچی بھاگتی ہوئی آئی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھوک سے بےتاب ہے اور کھانے کی طرف لپک رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ابھی تک ہم میں سے کسی نے کھانا شروع نہیں کیا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع نہیں فرمایا تھا، اور اس بچی نے آ کر کھانے کی طرف جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو کھانے سے روک دیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دیہاتی آدمی بھاگتا ہوا آیا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھوک سے بےتاب ہے اور کھانے کی طرف لپک رہا ہے، اور اس نے بھی آ کر کھانے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اس کو بھی کھانے سے روک دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس کھانے کو اپنے لیے اس طرح حلال کرنا چاہتا تھا کہ اس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اور اس نے اس بچی کے ذریعے سے کھانے کو اپنے لیے حلال کرنا چاہا، لیکن میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر فرمایا کہ دوبارہ اس نے اس دیہاتی کے ذریعے سے اس کھانے کو اپنے لیے حلال کرنا چاہا، لیکن میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم اس وقت شیطان کا ہاتھ بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بڑے کا کام یہ ہے کہ اگر چھوٹا اس کی موجودگی میں اللہ کا نام لیے بغیر کھانا شروع کر رہا ہو تو بڑے کا حق ہے، لازم ہے اس کے اوپر کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو متنبہ کرے، اور اگر ضرورت ہو تو اس کا ہاتھ بھی پکڑ لے اور اسے کہے کہ پہلے بسم اللہ کہو، اس کے بعد پھر کھانا کھاؤ۔ اب دیکھیے، ہم لوگ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھانے پر بیٹھتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے بشمول میرے، اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ اولاد اسلامی آداب کا لحاظ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، بالکل اس بات کا قطعاً کوئی خیال نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک بات اور مجھے یاد آ گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی 5 وقت کا نمازی ہے اور کوئی آدمی تہجد گزار ہے، کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے، تو اگر کوئی آدمی 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے تو وہ دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، اور اس کو اپنے نماز پڑھنے کے اوپر اتنا گھمنڈ ہے، اتنا غرور ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نماز نہیں، ان کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، فلاں آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، اور کوئی تہجد گزار ہے تو وہ کسی اور دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی تہجد نہیں پڑھ رہا، اور کوئی اگر تلاوت کرنے والا ہے تو وہ دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے کہ فلاں آدمی تلاوت نہیں کر رہا قرآن پاک کی، فلاں آدمی اشراق نہیں پڑھ رہا، اور یا اسی طرح کو بیان ہوتا ہے تو بعض لوگ انگلیاں اٹھا دیتے ہیں کہ فلاں آدمی بیان میں نہیں بیٹھتا، فلاں آدمی جو ہے نا فلاں مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ اب ذرا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ سوچئے اور پھر اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا کبھی اتنی بات میں نے اپنی اولاد کے اوپر بھی کی ہے؟ کیا میری اولاد بھی نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی؟ میری اولاد بھی تہجد پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی؟ میری اپنی اولاد بھی بیانات میں بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی؟ اس بات کا قطعاً کسی کو کوئی خیال نہیں ہوتا، اور دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے یاد رکھیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنے اعمال ضائع کر رہے ہیں، اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں، اپنی قرآن پاک کی تلاوت ضائع کر رہے ہیں، اپنی تہجد کی نماز ضائع کر رہے ہیں، اور جو بیان میں بیٹھ کر ثواب کما رہے ہیں وہ اپنا ثواب ضائع کر رہے ہیں۔ تو لہذا اس حدیث پاک میں
اب دیکھیے قرآن و حدیث کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا تقاضا، قرآن و حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ آپ قرآن کو اٹھائیے، پڑھیے یا علماء سے سمجھیے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا گیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے عزیز و اقارب کو جو ہے نا اس دین کی طرف لے آئیے، ان کو ڈرائیے پہلے۔ اور پھر قرآن پاک میں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی سب سے پہلے تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنی اولاد کو نماز کی طرف لاؤ، دوسرے کے اوپر انگلیاں بعد میں اٹھانا، پہلے اپنی اولاد کو تو اسلامی آداب سکھاؤ۔ اور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہاں بھی فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ سے اپنی اولاد کو بچاؤ، اس کے بعد پھر کسی کے اوپر انگلی اٹھانا۔ قرآن و حدیث کا تقاضا کیا ہے؟ لیکن دین ہم سمجھتے ہیں کہ دین وہ اس چیز کا نام ہے جو ہمارے دل و دماغ کے اندر آ جائے، بس وہ دین ہے۔ دین عقل کا نام نہیں ہے، دین نقل کا نام ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح ہمیں بٹھانی چاہیے۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف نگاہ رکھے اور ان کو روکتا رہے، ان کو ٹوکتا رہے، ان کو اسلامی آداب سکھائے، ورنہ کھانے کی جو برکت ہے وہ زائل ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، اور اس آدمی نے جب کھانا شروع کیا تو کھانے کے شروع میں اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور بسم اللہ پڑھے بغیر اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھانا کھاتا رہا یہاں تک کہ وہ سارے کا سارا کھانا کھا گیا، صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا۔ اور جب وہ آخری لقمے کو اپنے منہ کی طرف لے جانے لگا تو اس وقت اس کو یاد آیا کہ میں نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جو آدمی کھانے کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے تو جب بھی اس کو یاد آئے، چاہے وہ کھانے کے درمیان یا آخر میں، جب بھی اس کو یاد آئے تو وہ بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لے۔ تو جب اس صحابی کو یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو اس نے آخری لقمے پر بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لیا۔ تو جیسے اس نے بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آدمی کھانا اس نے شروع کیا، کھانے کے شروع میں اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان بھی اس کے کھانے کے اندر شریک ہو گیا، اور یہ آدمی بھی کھانا کھاتا رہا اور شیطان بھی کھانا کھاتا رہا۔ اور جب اس کو آخری لقمے پر یاد آیا کہ میں نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو آخری لقمے پر اس نے جب بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لیا تو شیطان نے جو کچھ بھی کھایا تھا وہ سارے کا سارا اس نے الٹ دیا، اس کی قے کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس ایک جملے کی وجہ سے شیطان کا اس کھانے کے اندر جو حصہ تھا وہ اس ایک جملے کی وجہ سے ختم ہو گیا، اور جو اس کھانے کی بے برکتی تھی وہ اس ایک جملے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ کر تبسم فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اگر آدمی کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب بھی اس کو یاد آ جائے تو وہ اس وقت بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لے، تو جو کھانے کی بے برکتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی۔ اب دیکھیے دین جو ہے، دین یہ بسم اللہ کے ذریعے سے انسان کا جو کھانا ہے، کھانا کھانا، یہ ایک تو عبادت بن جاتا ہے، عبادت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس بات کو یوں سمجھیے کہ حضرت اقدس حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین جو ہے، دین
یہ دین زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جو یعنی اپنا یہ زاویہ نگاہ ہے، اس زاویہ نگاہ کو تھوڑا سا بدل لو تو یہ انسان کی جو دنیا ہے، یہ انسان کی دنیا دین بن جائے گی۔ مثلا کہ یہی کھانا اگر بسم اللہ پڑھے بغیر کھا لیں اور اللہ تعالی کی نعمت کے استحضار کے بغیر کھا لیں تو پھر اس کھانے کی حد تک ایک مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کھانے کی حد تک، میرے الفاظ پہ غور رکھنا، اس کھانے کی حد تک ایک مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ کافر بھی کھانا کھا رہا ہے اور مسلمان بھی کھانا کھا رہا ہے، اور اس کھانے کے ذریعے سے کافر کی بھی بھوک دور ہو رہی ہے اور مسلمان کی بھی بھوک دور ہو رہی ہے، اور اس کھانے کے ذریعے سے کافر کی زبان کو بھی چٹخارا مل رہا ہے اور مسلمان کی زبان کو بھی چٹخارا مل رہا ہے، لیکن وہ کھانا انسان کی دنیا ہے، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا جیسے گائے بھینس بکری کھا رہے ہیں یا دوسرے جانور جو ہیں وہ کھا رہے ہیں، اسی طرح انسان بھی کھا رہا ہے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت اقدس قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ برد اللہ مسجعہ، ان کا ایک حکیمانہ واقعہ ہے کہ حضرت کے زمانے کے اندر آریہ سماج جو ہندو تھے ان کا بڑا زور تھا اسلام کے خلاف، اور حضرت ان کے ساتھ مناظرے فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے اوپر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ ایک مناظرے میں حضرت تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک پنڈت ہندو پنڈت کے ساتھ مناظرہ تھا، اور اس مناظرے سے پہلے کھانے کا انتظام بھی تھا۔ تو جب سارے کے سارے کھانے کے اوپر بیٹھ گئے تو حضرت نے جو ہے نا چند لقمے کھائے، اور چند لقمے کھا کر حضرت دسترخوان سے اٹھ گئے، اور چونکہ حضرت کی عادت مبارکہ تھی کہ حضرت بہت تھوڑا کھانا چند لقمے کھایا کرتے تھے، اور آخری عمر میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قطعاً بھوک نہیں ہوتی، مجھے قطعاً بھوک نہیں ہوتی، لیکن میں اتباع سنت میں کھاتا ہوں، اللہ کھانا کھاتا ہوں تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کھانا کھاتا ہوں، ورنہ مجھے بھوک نہیں ہوتی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو بھوک نہیں ہوتی تھی، وہ کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے تھے، تو پھر کیا چیز ان کی غذا تھی؟ ان کی غذا کیا چیز تھی؟ تو اللہ کا ذکر ان کی غذا ہوا کرتا تھا، اللہ کا ذکر۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا 40 دن تک ان کا کھانا بند کیا گیا، پانی بند کیا گیا، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا 40 دن ہو گئے، کھانا بند ہے، پانی بند ہے، تو جب آپ کو بھوک لگتی ہے یا پیاس لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، تو میری بھوک بھی دور ہو جاتی ہے اور پیاس بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چند نوالے لے کر اٹھ گئے، اور وہ دوسرے ماشاءاللہ جو تھے ہندو پنڈت، وہ ماشاءاللہ کھانے کے استاد تھے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں۔ تو بہرحال تو پھر جو ہے وہ جب کھانا ختم ہو گیا، دسترخوان اٹھ گیا، تو اس وقت وہ جو وہ میزبان تھا، اس میزبان نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ نے تو بہت تھوڑا کھانا کھایا ہے، اور آپ نے تو کھانا کھایا ہی نہیں ہے، بہت تھوڑا کھانا کھایا، آپ دسترخوان سے پہلے اٹھ گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جتنی مجھے ضرورت تھی، خواہش تھی، میں نے کھا لیا ہے۔ اور وہ آریہ سماج کا جو ہندو پنڈت تھا وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، قریب بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا حضرت سے کہ حضرت آپ کھانے کے مقابلے میں تو ابھی سے آپ ہار گئے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بدفعلی ہے، اب جب دلائل میں مناظرہ ہوگا، مقابلہ ہوگا، تو آپ اس میں بھی ہار جائیں گے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ بھائی اگر کھانے کے اندر مناظرہ اور مقابلہ کرنا تھا، کھانے کے اندر اگر مناظرہ اور مقابلہ کرنا تھا تو مجھ سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
مجھے کہتے میں کسی بھینس کو لے آتا، آپ اس سے مناظرہ کر لیتے یا آپ اس سے مقابلہ کر لیتے۔ میں تو یہاں پر دلائل سے مناظرہ کرنے آیا ہوں، دلائل سے مقابلہ کرنے آیا ہوں، میں یہاں پر کھانے کا مقابلہ اور مناظرہ کرنے نہیں آیا۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب میں اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اگر غور سے دیکھو تو کھانے پینے کے اندر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ جانور بھی کھا رہا ہے اور انسان بھی کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی رزق عطا فرما رہے ہیں، جانور کو بھی رزق عطا فرما رہے ہیں، اور بعض اوقات تو جانور کو انسان سے اچھا رزق عطا فرماتے ہیں، لیکن ان کے درمیان یعنی جانور اور انسان کے درمیان فرق یہ ہے کہ جب انسان کھانا کھانے لگے تو انسان اپنے کھلانے والے کو فراموش نہ کرے۔ یہی فرق ہے ایک جانور اور انسان کے درمیان، اور یہی فرق ہے ایک مسلمان اور کافر کے درمیان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا حکیمانہ واقعہ لکھا ہے کہ بڑا مشہور معروف واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا پر حکمرانی عطا فرمائی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی 1 سال تک دعوت کرنا چاہتا ہوں، 1 سال تک بطور شکر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے بس میں یہ نہیں ہے، تمہاری قدرت میں یہ نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ اچھا یا اللہ 1 مہینے کی اجازت عنایت فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہاری قدرت میں نہیں ہے۔ پھر عرض کیا کہ اللہ اچھا 1 ہفتے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہاری قدرت میں یہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر عرض کیا کہ یا اللہ اچھا 1 دن کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارے بس میں نہیں ہے، لیکن اگر تمہارا اصرار ہے تو چلو ہم تمہیں اجازت دے دیتے ہیں۔ تو جب اجازت مل گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کو اجناس یعنی کھانے جمع کرنے کا حکم دے دیا، اور پھر پکانے والوں کو بھی حکم دے دیا کہ وہ پکائیں۔ تو اب کھانے پکنا شروع ہو گئے اور کئی مہینوں تک وہ کھانے پکتے رہے، کئی مہینوں تک۔ اور سمندر کے کنارے پر ایک دسترخوان بچھایا گیا اور وہاں پر کھانے رکھے گئے، اور سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ اس کے اوپر چلتی رہے، کیونکہ ہر چیز آپ کے تابع تھی اللہ کے حکم سے۔ تو وہ ہوا نے مسلسل اس کے اوپر کھانوں کے اوپر چلنا شروع کر دیا تاکہ وہ کھانے خراب نہ ہوں۔ اور جب کھانے پک کر تیار ہو گئے تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ کھانے پک کر تیار ہو گئے ہیں، آپ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھیج دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پہلے سمندری مخلوق میں سے ایک مچھلی کو بھیجیں گے تمہاری دعوت کھانے کے لیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ سلیمان علیہ السلام کی طرف دعوت ہے اور جا کر وہاں پر کھانا کھاؤ۔ تو مچھلی سمندر سے باہر نکلی، سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ سنا ہے آج آپ کی طرف سے دعوت ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں دعوت ہے، تشریف لائیے، کھانا کھائیے۔ تو مچھلی نے کھانا شروع کیا، دسترخوان کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک جو کئی مہینوں تک کھانے پکتے رہتے، ایک ہی لقمے وہ سارا کا سارا کھانا کھا گئی، ایک ہی لقمے میں۔ اور سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اور ہے تو لائیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا تم کھا گئی ہو، اور تو کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو مچھلی کہنے لگی کیا میزبان کی طرف سے مہمان کو یہی جواب دیا جاتا ہے جو آپ دے رہے ہیں؟ میں جب سے پیدا ہوئی ہوں آج تک، پیدا ہونے سے لے کر آج تک میرا اللہ 2 مرتبہ دن میں اتنا کھانا مجھے کھلاتا ہے، دن میں 2 مرتبہ، اور آج تمہاری دعوت کی وجہ سے میں بھوکی رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو رزق عطا فرماتے ہیں، ہر چیز کو، اور بعض اوقات انسانوں سے بھی اچھا رزق جانوروں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہر مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرما رہے ہیں، اس لیے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ لہذا کھانے کی حد تک ایک انسان اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ انسانوں کو بھی مل رہی ہیں اور جانوروں کو بھی مل رہی ہیں۔
جانوروں کو چھوڑیے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے ان دشمنوں کو بھی رزق عطا فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق عطا فرما رہے ہیں۔ لہٰذا کھانے کے اعتبار سے ایک انسان اور مسلمان یا انسان اور جانور کے درمیان فرق یہ ہے کہ کافر، مشرک اور یا جو جانور ہے وہ صرف اور صرف زبان کے چٹخارے کے لیے کھاتے ہیں، اس لیے وہ کھانے کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیتے، لیکن انسان خاص طور پر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ جب اس کے سامنے کھانا آئے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا، اس کی مہربانی، اس کی عنایت سمجھ کر اللہ کا نام لے کر کھائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو وہی کھانا انسان کے لیے عبادت بن جائے گا۔ انسان کا کھانا کھانا اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو لہذا اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے انسان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ اب دیکھیے، کہنے کو تو ہے کہ بہت معمولی بات ہے کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، بہت معمولی بات ہے کہنے کو، لیکن اگر انسان تھوڑا سا غور کرے، تھوڑا سا، تو یہ معلوم ہوگا کہ اتنی عظیم و شان عبادت ہے کہ ایک طرف تو انسان کا کھانا کھانا اس کی وجہ سے عبادت بن رہا ہے، اور دوسری طرف تھوڑے سے دھیان اور توجہ سے اگر انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے، بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کا پڑھنا در حقیقت انسان کو اس طرح متوجہ کر رہا ہے کہ اس وقت جو کھانا تمہارے سامنے موجود ہے، یہ کھانا تمہاری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ کسی دینے والے کی عطا ہے، یہ کسی دینے والے کی عطا ہے۔ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی کہ تم اپنے لیے یہ کھانا مہیا کر لیتے اور اس کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کر لیتے یا اپنی بھوک مٹا دیتے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں یہ کھانا عنایت فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے۔ اور در حقیقت یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ اس طرف متوجہ کر رہا ہے انسان کو کہ ذرا غور تو کرو کہ ایک نوالا جو تم نے اپنے منہ میں رکھا اور ایک سیکنڈ میں اپنے حلق سے نیچے اتار لیا، اس ایک نوالے کو تمہارے منہ تک پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی قوتیں صرف ہوئیں اور کائنات کی کتنی طاقتیں خرچ ہوئی ہیں۔ کہاں کس کاشتکار نے زمین میں بیج ڈالنے سے پہلے اس کے اندر پانی لگایا، پھر اس کو خشک کیا، پھر اس کے بعد اس کو نرم اور ہموار کرنے کے لیے اس کے اندر کتنی مدتوں تک ہل چلائے، اور پھر اس کے اندر بیج ڈالا، اور پھر اس کو پانی دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے اور بادلوں نے اس کے اوپر آ کر بارش کا پانی برسایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، ہوائیں مسلسل اس کے اوپر اللہ کے حکم سے چلتی رہی، اور پھر اس کے بعد جا کر ایک کمزور سی کونپل تیار ہوئی، نمودار ہوئی، اور وہ کونپل اتنی کمزور ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ اس کو دبائے تو وہ مسل جائے، لیکن زمین جیسی سخت چیز کا پیٹ پھاڑ کر اس میں شگاف ڈال کر وہ نمودار ہو رہی ہے، اور پھر اس کونپل سے ایک پودا بنا، پھر پودے سے ایک درخت بنا، پھر اس کے اوپر خوشے نمودار ہوئے، پھر اس کے اوپر غلے کے دانے پیدا ہوئے، اور پھر جو ہے نا وہ جب پک کر تیار ہوا تو کتنے انسان اس کے توڑنے میں، اس کے کاٹنے میں شریک ہوئے، پھر کتنی مشینوں کے اندر اس کو روندا گیا، اس کا غلہ الگ کیا گیا، دانے الگ کیے گئے، بھوسا الگ کیا گیا، پھر اس نے وہاں پر اس کی دو طرح سے تقسیم ہوئی۔ جو کاشتکار تھے اپنی ضرورت کے مطابق وہ اپنے گھر میں لے آئے، باقی ماندہ جو ہے انہوں نے بیچا، پھر کتنے لوگ اس کی خریداری میں شریک ہوئے، اس کی خرید و فروخت میں شریک ہوئے، پھر لوگوں نے اس کو خرید کر اپنے گھر میں لے آئے، پھر اس کو صاف کیا گیا، صاف کر کے پھر اس کو مشین کے اندر پیسا گیا، پھر اس کا آٹا بنایا گیا، پھر اس کی روٹی بنائی گئی، اور وہ روٹی جب تیار ہو کر تمہارے سامنے آئی تو تم نے ایک لمحے میں حلق سے نیچے اتار دی۔ کیا تم ذرا سوچو تو صحیح، کیا یہ کائنات کی ساری قوتوں کو جمع کرنا تمہاری قدرت میں تھا، تمہارے بس میں تھا؟
کیا ایک نوالے کو تیار کر کے اپنے منہ تک لے جانا تمہارے بس میں تھا؟ یا اس کے اوپر مسلسل بارشیں برسانا تمہارے بس میں تھا؟ کیا سورج کی کرنوں کو وہاں تک پہنچانا تمہارے بس میں تھا؟ کیا اس کے ہوائیں چلانا تمہارے بس میں تھا؟ کیا تمہارے بس میں یہ بات تھی کہ تم اس کومپل کو زمین سے نکالتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ ذرا غور تو کرو کہ جو چیز تم زمین کے اندر ڈالتے ہو کیا اس کو اگانے والے بھی تم ہو یا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ چاہے تم اس کے لیے کتنے بھی پیسے خرچ کر لیتے، کتنے بھی وسائل جمع کر لیتے، لیکن یہ کام تمہارے بس میں نہیں تھا۔ اور جب اس دھیان کے ساتھ کھانا کھاؤ گے کہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ میرے اللہ کی عطا ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے اپنی مہربانی، اس نے عنایت سے مجھے یہ کھانا عطا فرمایا ہے، اور پھر اس کھانے کے اوپر جب اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ گے تو وہ سارے کا سارا کھانا تمہارے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو بہرحال تو پہلا ادب اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، اور دوسرا ادب ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور تیسرا ادب ہے کہ اپنے آگے سے کھاؤ، اپنے آگے سے، اور یہ ایک تفصیل طلب بات ہے، تفصیل طلب، اپنے آگے سے کھاؤ، یعنی کہ اپنا حق کھاؤ، دوسرے کا حق نہ کھاؤ، اپنا حق کھاؤ، دوسرے کا حق نہ کھاؤ۔ تو انشاءاللہ اسی بات کو میں اگلے جمعہ کو آگے لے کر چلوں گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.